کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے جو بعد مرنے کے روز محشر۔ لوگوں نے مرنے کا سنا ہے، واپس آنے لگے۔ مزہ آ گیا، یقین کر بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اور کرسیوں والوں آپ پہ قربان جاؤں ماشاءاللہ۔ اور ویڈیو والے ان باتوں کو کاٹنا ہے تاکہ وہ تو ایسے بھی آپ کاٹتے ہو، اس میں ماہر ہو ماشاءاللہ، لیکن تاکہ لوگوں کو جو ہے نا ماشاءاللہ ہم، اور یہ ہاتھ اللہ نے آپ کو دیے نا، اگر یہ ہاتھ بھی خدا کی توحید کے لئے اٹھے، یقین کرو آپ مجھے خوش کرو میں آپ کو خوش کر کے جاؤں گا، یہ ملنگ کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا، وہی خدا ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! وہی خدا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم مدارس کو ختم کر دیں۔ شاکر صاحب یہ مدرسے کا پروگرام ہے، میں خود ایک چھوٹا سا مولوی ہوں، 16 سال پڑھے مدرسے۔ لوگ کہتے ہیں مدارس کو ختم کر دیں گے، مسجدوں کو بھی ختم کر دیں گے، جیسے راتوں رات مسجد کو ختم کر کے صبح پھول لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے فیل کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب اللہ کرنے پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ یہاں پر جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے 2-3 ان میں سے تو اٹھیں گے، لیکن جو نیچے بیٹھے وہ گھٹنوں کے بل تو لازمی کھڑے ہوں گے خدا کی توحید پر۔ اور تم خوش کرو تو میں ایک نیا شعر پھینک کے جاؤں گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا لشکر، فنا ہوا اب رہا لشکر۔ ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اللہ بیٹھ جائے بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کمال ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیاتی ہوگا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہی خدا ہے، ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا۔ حضرت کہہ رہے یہ شعر دوبارہ پڑھو، دوبارہ تو پڑھوں گا لیکن ہاتھ کسی مسلمان کا نیچے نہ رہے، خود کے لیے نہیں توحید کے لیے، کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا لشکر۔ ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا، جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔
بتا ذوق ہے کہ نہیں؟ میں نے بولا تھا نا، مان لیا ویسے یہ چونی الہ آباد، الہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ۔ میں نے بولا تھا کہ تیری محبت دیکھ کے ایک نیا شعر کہ اسامہ تو نے بھی یہ شعر نہیں سنا ہوگا، اس توحید میں ایک نیا شعر پیش کر رہا ہوں، بار بار نہیں بولوں گا، بس اپنے دل سے پوچھ کے شعر کی کیا قیمت ہے اور وہی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ تھی پاک مریم ابھی کنواری، تھی راہ جبریل پھونک ماری، تھی پاک مریم ابھی کنواری، تھی راہ جبریل پھونک ماری، تھی پاک مریم ابھی کنواری، تھی راہ جبریل پھونک ماری، تھی راہ جبریل پھونک ماری۔ ارے بن باپ کے جو شکم میں عیسیٰ تنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کیا کہنے کیا خدا کی کاریگری کا جلوہ، خدا کی کاریگری کا جلوہ بھرے جہاں میں کہاں نہیں ہے، زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں۔ ماشاءاللہ علاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، علاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، علاؤ آتش کا جل رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا، جلا کے نمرود تک رہا تھا۔ ارے اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، اور بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت، بنائی شداد نے ہے جنت، جو چاہ دیکھوں میں اس کی زینت۔ ارے قدم بڑھاتے ہی موت دے کر گرا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، نعرہ تکبیر، جس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر توحید میں شان صحابہ ہو جائے مزہ آ جائے۔ قربان الحمدللہ میں وہ بندہ ہوں کہ میری توحید میں بھی صحابہ کی بات ہے۔ اللہ، محبت تو نے دکھانی ہے، بیان میں نے کرنا ہے، اور جس صحابی کا نام لے رہا ہوں نا میرے پیارے، اس کا نام ہی ایسا ہے کہ جب بات آتی ہے نا تو سینہ چوڑا ہو کے ہاتھ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا ہے۔ وہ تپش، وہ محبت، وہ عشق میں تیرے دیکھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کہ تو کیسے دکھاتا ہے۔ بولوں گا نہیں میں، بس وہ اپنی محبت آپ کی دیکھنا چاہتا ہوں صحابی کے لیے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی بیٹھ جائیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دن کے 12 بجنے والا اسلم بھائی آپ کی محبت ہے، بول رہے ہو
بس میواتی ہے نا ہو کرو بس وہ میواتی بن جاتا ہے ماشاءاللہ. بہت میٹھا زبان ہے, مجھے بڑی محبت ہے. ہمارا وہ عمران بھائی ہے, گاڑی چلاتا ہے ہمارے, میں اس کے ساتھ یہی ہو کرتا رہتا ہوں. کہتے ہیں یار بس کر دے بھائی, میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, میواتی تو نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کیا کروں, ہمارے کو محبت ہے, اب کیا کریں بھائی. شاعر کیا خوب لکھتے ہیں, سماعت کیجئے گا. اور سننے بھائی, پنجابی والا بہت سنا ہے یار, الہ آباد میں نہیں سنا ہے. اچھا مجھے قاری سعید نے بھی بولا, آپ پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت شاکر صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ پٹھان اردو بول لے تیر مار لیتا ہے, ایسا ہے نہیں, لیکن آج پٹھان پنجابی سنائے گا. قاری سعید صاحب آپ کے پروگرام میں تو بہت مرتبہ پڑھا ہے, لیکن آج میں سناتا ہوں. اور انشاءاللہ یہاں پر آپ بھی علماء قاری بیٹھے ہوں گے, نہ اس پنجابی میں لحن جلی ہوگی اور نہ لحن خفی ہوگی انشاءاللہ, کٹر پنجابی ہوگی, لاہوری پنجابی. تو یہ پٹھان کا نہیں, یہ نعت کا کمال ہے. سماعت کیجئے, شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا. اور میں دعا کرتا ہوں وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا حضرت حاجی صاحب جو دونوں ہاتھ اٹھا کے لال داڑھی والا, مجھے یر سے پتہ لگ رہا ہے داڑھی لال ہے. کیا نام ہے حاجی صاحب؟ داڑھی لال ہے تاڑے نال ہے. نور عباس بھائی, اس کی طرح 6 7 8 مل جائے نا جو ہر شعر پہ یہ ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہے سبحان اللہ, تو مزہ آ جائے. شاعر لکھتا ہے کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا. مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا. مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کملی والے دا. ادے جگ سارا پڑھدا ہے ترانہ کملی والے دا. اور سپارہ جہڑا بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ. سپارہ جہڑا بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ. سپارہ جہڑا بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ. ہر کنے چھیڑ رکھے آئے فسانہ کمیلی والے دا. پہلے بیت کے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک. ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک. ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے. شان صحابہ, شان صحابہ, آج چکے شان صحابہ, شان صحابہ. ماشاءاللہ. ویسے اسامہ بھائی یہ شعر بہت ہیوی قسم کا ہے, 3 4 بندے تو ہونے چاہیے گھٹنوں کے بل والے. نہیں گھٹنوں کے بل والے میں دیکھنا چاہتا ہوں. شاعر لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ. ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ. ابو بکر عمر عثمان علی ہووے ڈھیر قدماں وچ. کوئی بھی نہیں خطا جاندا نشانہ کمیلی والے. واہ واہ. شان صحابہ, تھلے بیٹھ کے شان صحابہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ, عظمت صحابہ,
خلافت راشدہ. بتاؤ کوئی بھی نہیں خطا جانا نشانہ کملی والے. نعمان ساؤنڈ کے کیا کہنے ماشاءاللہ. نعمان بھائی زندہ باد ہے. اللہ تیرے کو لمبی زندگی دے اور تھوڑا سا فٹنس بھی دے. جزاک اللہ. اور ایک شاہزور بھی دے. شاہزور کیوں یار پراڈو دے بھائی. ایسے سڑا ہوا بات کر رہا ہے. ہاں یہ بات بھی وہ الگ دے نا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. سماعت کیجئے گا ایک خوبصورت ایک میرا نیا نعتیہ کلام. ادھر لاہوری بھی آئے ہوئے اوان مارکیٹ والے. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. انہوں نے تو سنے لیکن الہ آباد والوں نے یہ کلام نہیں سنا جو میں پیش کر رہا ہوں. شاکر صاحب قاری سعید صاحب سماعت کیجئے. آپ کے ہاتھوں میں نے پڑھا تھا. یاد ہے جب میرے کو غیرت دلایا گیا رات کے 3 بجے آپ کے پروگرام میں تو پھر پٹھان کا پارا اٹھ ہوا اور یہی کلام تھا. یاد ہے پھر کیا ہوا. سماعت کیجئے گا. اور اس دفعہ ذرا کلام تھوڑا سا تیز ہے تو اس انداز سے چلائیں گے انشاءاللہ. پہلا شعر صدیق اور حضور کا. دوسرا شعر حضرت عمر اور نبی کا. تو صدیق کو صدیق کے انداز میں داد دیں گے, عمر کو عمر کے انداز میں. بولنے کی ضرورت نہ پڑے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں. آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں. آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں. اب تیار ہو جا بھائی. شاعر آج یہ جگہ گونجے صدیق کے دیوانوں سے کہ مسلنی حد بنے کہ قدرت کا تالا بھی ہے. باہر کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے. باہر کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے. ساتھ ابو بکر اللہ والا بھی ہے. دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے. دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے. سور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے. سور کے غار میں ناگ کالا بھی ہے. بل میں صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے. سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے. سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے. عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں. شان صدیق اکبر. دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر تشریف رکھے. جزاک اللہ. عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں. واہ واہ کیا کہنے. حضرت کمال ہوگی. اب بات آ رہی ہے حضرت عمر کی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو شیطان غائب ہو جاتا ہے, شاٹ ہو جاتا ہے. شاٹ. تو پھر میں عمر کے دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں ایسے کہ میں لوگوں کو مثالیں دوں کہ جاؤ الہ آباد میں دیکھو حضرت عمر کے دیوانوں کو میں دیکھ کے آیا ہوں. ہاں جی. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر. ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر. ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر. قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر. جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر. جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر. رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر. رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ
ہٹ کر بول تلوار حضرت عمر پھینک کر اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے حیاتی ہوئے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں ایک بات بتاؤں میں وہ کلام حضرت کو پڑھنا چھوڑ چکا واہ میں واتی بھائی واہ میں واتی بھائی ماشاءاللہ زندہ باد سبحان اللہ اچھا کس کا سب کا اچھا اخص الخاص ہے یعنی چہیتا آج ویسے ایک بات پوچھتے اپنے اس ویڈیو والے اپنے پیارے بھائی سے کون سا کلام ان کو سنانا چاہیے اس کے پاس شہر محبت شہر محبت یار بہت پڑھا ہے سناؤں شہر محبت نہیں ابھی کیا سناؤں کون کون سننا چاہتا ہے شعر محبت واہ یار لیکن شعر محبت کے لیے پھر ایسے محبت لمبے بھائی شعر محبت کے لیے پھر محبت والی ایسی گونج ہونی چاہیے نا کہ مزہ آ جاوے اور انشاءاللہ اس کے کچھ شعر تو ایسے یہ کرسیوں والے اٹھیں گے بیٹھیں گے انشاءاللہ شاعر لکھتا ہے ورنہ یقین کیجئے ارادہ نہیں تھا میں ابھی یہ اکثر نہیں پڑھتا شاعر لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے سبحان اللہ تو بول رہے ہو لیکن اگر یہ ہاتھ بھی نبی کے لیے اٹھ جائے تو مزہ آ جائے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا واہ 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 اجازت اگر دو تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ اور یہ پھول ایسے نہیں پھینک بھائی ابھی میرے آنکھوں میں گئے پھول بھی نہیں پھینکنا چھوٹو پھول نہیں پھینکنا ہاں ورنہ تیرے کو پھولوں میں لپیٹ دوں گا شاعر کیا لکھتا ہے صدیق کا دیوانہ وہ بولے صحیح ہے بھائی جو صدیق کا دیوانہ تشریف رکھتے وہ بولے شاعر کیا لکھتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا
واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ. ویسے شعر کے آخر میں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ مولانا، لیکن اب جو شعر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں سے لے کر آخر تک پہلے شعر میں پہلے ٹکڑے میں ان مسلمانوں کے نبی کے دیوانوں کے یہ دونوں ہاتھ کھڑے ہوں گے اور سینے کا زور لگا کے کہیں گے سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ شعر ہی ایسا ہے، پکے شعر حضرت، کچے شعر ہم پیش نہیں کرتے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہے، وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا. سبحان اللہ. سبحان بشرا کے لال ٹوپی والے حاجی صاحب، اگلا شعر آپ کے لیے. حاجی صاحب کی سفید داڑھی ہے لیکن کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ. بات آئی لو یو ٹو بھائی، جزاک اللہ. شاعر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا تو سبحان اللہ بول، میں تیرے کو سناتا جاؤں گا، بس تو صحیح ٹیٹ کر کے بیٹھ. ماشاءاللہ. شاعر کیا لکھتا ہے، ایک دوسرا نیا شعر ان کو سناتے ہیں. ہاں کہ کوئی پوچھ جبیری، ہاں کہ کوئی پوچھ جبیری سے چاہیے کیا، محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھ جبریل سے چاہیے کیا، محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. تشریف رکھے جزاک اللہ. بیٹھ جائیں. ابھی تو اصغر والا شعر باقی ہے. اللہ اللہ. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ. الہ آباد زندہ باد. اے قربان اسلم بھائی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سماعت کیجئے. اچھا ضد مت لڑ بچہ، تو میواتی ہے تو میں بھی پٹھان خان ہوں. اچھا یہ کچھ اور ہے. اچھا شاعر کیا لکھتا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کمال ہو گیا. لال داڑھی والے حاجی صاحب، سفید داڑھی والے حاجی صاحب، اس کلام کا سب سے بہترین شعر انشاءاللہ ان کو نہیں کہتا. یہ بیچارے زمین پہ بیٹھے لیکن ان کی اپنی مرضی، جو کرسیوں پہ بیٹھے نا یہ ساڈا چیلنج ہے. ذرا کرسی پہ بیٹھ کے دکھا تو میں بھی مان جاؤں تیرے کو. اگر کربلا والوں سے تیرے کو محبت ہے تو سن شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا.
سبحان اللہ، میری طرف سے خالص نعرہ تکبیر۔ نیچے بیٹھ جائے، نیچے نیچے، جو کربلا والوں سے محبت کرتا ہے جلدی سے نیچے بیٹھ جائے، جلدی سے نیچے بیٹھ جائے اور نعرہ لگائے کربلا کا شاہ حسین۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ نعمان بھائی ذرا، کربلا کا شاہ حسین زمانے میں ان کی عظمت کا بیاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ چوتھے مصرے پہ دونوں ہاتھ اٹھے، زمانے میں ان کی عظمت کا بیاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین پہ ان کے قدم کا نشاں ہوتا تو کیا ہوتا؟ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا، بتاؤ علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک نیا کلام اس بندے نے آ کر، پہلے میں نے 1-2 مرتبہ پڑھا ہے، زیادہ نہیں، اس نے آ کر مجھے کہا کہ یار اگر اس کے شعر ہو جائے، میں نے کہا 2 شعر سناؤں گا خالی تیرے کو، ایک سن تو تیرے کو مزہ آئے گا۔ وہ تو اینڈ ہے حضرت، وہ تو ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی۔ جی 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 انشاءاللہ شعر سن، تیرے کو مزہ آئے نہ آئے نا تو سبحان اللہ واپس، اگر آ جائے تو دونوں کی آدھی آدھی۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، حضور کی شان پہ قربان جاؤ، یہ شعر تیرے لیے، تیری محبت دیکھ رہا ہوں کب سے، اللہ خوش رہے، جزاک اللہ۔ شاعر لکھتا ہے حضرت قاری سعید صاحب کہ اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، اے آمنہ بی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے، آمنہ بی بی تیرے گھر مہمان وہ آنے والا ہے۔ ارے جو کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا ہے، جو کعبے کو بت خانے سے پھر کعبہ بنانے والا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کرسیوں والے کمزور ہوں گے، لیکن تم سے زیادہ تو قوی ہے ماشاءاللہ۔ ایک ایسے بیٹے سماعت کیجئے، شاعر کیا لکھتا ہے کہ کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا و سہلا مرحبا، کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا و سہلا مرحبا، کہتے ہیں فرشتے سب مل کر اہلا و سہلا مرحبا۔ ارے دلہن ہے زمین جس کے لیے وہ دلہا آنے والا ہے، کہ اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے، اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے، اے دائی حلیمہ تو ایسے بچے کو لے کر جاتی ہے۔ ارے جو چاند کو توڑے گا ڈوبا سورج لوٹانے والا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ، آتے ہیں ایک دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی حافظ ابو بکر مدنی صاحب نے بھی یہ کلام پڑھا ہے غالباً، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں مدینے کی محبت میں، مدینہ پیسوں سے آدمی نہیں جاتا ہے، محبت سے جاتا ہے، اللہ پاک فقیروں کو بھی پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی ترتیب سے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت مالدار ہیں لیکن اللہ پاک ان کو سعودی میں رکھ کے مکہ مدینہ میں گھسنے نہیں دیتا ہے، وہ ریاض میں، دمام میں، جدہ میں گھوم رہا ہوگا لیکن مکہ اور مدینہ نو انٹری۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، ذرا یہ بہت تیز والا آئٹم ہے، جیٹ زبردست تیز کر دے اس کو کہ مزہ آئے ہمیں پڑھنے میں بس۔ شاعر لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری
کی زندگی کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس کے کھڑی کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس کے کھڑی کے لیے رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا کیا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا جل رہا ہے سینہ جدبا وہیں ملے گی جدبا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میں غریب ہوں یہی نا میرا عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ تو ہی جانب مدینہ رسول پاک کس جا کر صبا یہ کہہ دینا میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے جو طیبہ کی حاضری کے لیے بے قرار ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ کہ میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے نادا ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے عنوان نہیں پڑھتے اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ سنور ہے یہ کلام میں پا کہ پڑھو گھر میں روشنی کے لیے کلام میں پا کہ پڑھو گھر میں روشنی کے لیے اب جب یہ شعر ختم ہو اور جب مدینہ جانے کا خواہش مند ہے انشاءاللہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے آخر میں کہے گا سبحان اللہ کہ یہ آرزو ہے مدینے پہنچ کے روزے کی الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی قربان ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے نہ جستجوئے دولت نہ شوکت حسینہ بس فکر ہے یہ مجھ کو کب دیکھوں میں مدینہ کب دیکھوں میں مدینہ کب دیکھوں میں مدینہ نہ مالو دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ نہ مالو دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا میری قسمت میں تو لکھ لے بس آب زمزم پینا بس آب زمزم پینا یہ آرزو ہے مدینے پہنچ کے روزے کی لگاؤں خواہ کہ میں آنکھوں میں روشنی کے لیے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے بیٹھ جائیں جزاک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت دینی مدارس اسلام جناب حافظ منیر احمد خان
میں ایک دو شعر ایک نیا میرا شان صحابہ کا کلام ہے اس کے دو شعر حضرت اماں فاطمہ کی اور دو شعر آخر میں حضرت عمر کے ٹوٹل میری حاضری رہے گی 6 سے 7 منٹ صحابہ کے دیوانے صرف ہاتھ اٹھائے کہہ دے سبحان اللہ. ہاں دیکھو میرے صحابہ کو نہ میرے پڑھنے کی ضرورت ہے نہ تیری سبحان اللہ کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوان ہو چکے لیکن تجھے اور مجھے ضرورت ہے. مولانا ایسے ہی ہے نا. تو پھر صحابہ کی محبت والے میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ الہ آباد والے بڑے دیوانے ہیں صحابہ کے. تو بالکل ایک نیا ڈبہ پیک کلام ختم تو میں کروں گا قاری سعید کے پروگرام میں لیکن دو شعر سناتا ہوں کیا یاد رکھے گا. سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے آپ کا دل خوش نہ ہو تو کہنا. لکھتا ہے کہ اگر تو خدا کی اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے بس جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا میرے ہاتھ کا اشارہ ہوگا تیری تڑپ ہوگی. شاعر لکھتا ہے کیا لکھتا ہے کہ اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا. اگر تو خدا کی رضا چاہتا ہے حبیب خدا کو منانا پڑے گا منانا پڑے گا. پناہ رسالت میں آنے کی خاطر صحابہ کا در کھٹانا پڑے گا. تیرے لیے پڑھ لے محبت ہے زندہ باد میرے پیارے بھائی قربان. یہ اگلا شعر تیرے لیے کیا یاد رکھے گا. سماعت کیجئے گا. حاجی صاحب لکھتا ہے کہ کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے. ایک بڑا غیرت مند قسم کا شعر ہے. کون سا شعر ہے بھائی؟ بڑا غیرت مند قسم کا شعر ہے. سماعت کیجئے تو غیرت مند شعر کو غیرت مند انداز میں داد ملنی چاہیے. لکھتا ہے کہ کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے. کیا رب سے آقا نے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے کی تصدیق کی ہے. ابو بکر کو جو جھوٹا کہے گا ابو بکر کو جو جھوٹا کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ. بیٹھ جاؤ جزاک اللہ. کیا کہنے غیرت جگا دیا. مزہ آیا. اچھا جی اسامہ کے بھائی کہہ رہے کہ دوبارہ پڑھو. میں دوبارہ پڑھوں گا لیکن داد اس سے زیادہ چاہوں گا. قاری داد اس سے زیادہ چاہوں گا میں. سماعت کیجئے. شاعر لکھتا ہے کہ کیا رب نے آقا سے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے. کیا رب نے آقا سے بخشش کا وعدہ ابو بکر نے اس کی تصدیق کی ہے کی تصدیق کی ہے.
ابو بکر کو جو بھی جھوٹا کہے گا اسے حشر میں منہ چھپانا پڑے گا. بیٹھ جاؤ بھائی. واہ واہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ. یہ تین بندے یہ بیچارے کب سے تھک چکے ہیں نا. تم تین جو ہو نا ایک یہ رنگ کے ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہو. زندہ باد. ایک ساتھ بیٹھے ہو. اچھا کھا پی کے یہ اور بیٹھے رہنے دے. لیکن جب یہ شعر ختم ہو تو تم تینوں نے انشاءاللہ خود بخود کھڑے ہو جاؤ گے جو تمہاری محبت میں دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر کے دیوانوں کہ شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتے تو فاروق ہوتا. شہیدین کے بعد نبیوں کی صف میں اگر کوئی ہوتے تو فاروق ہوتے کیا اس حقیقت سے انکار جس نے کیا اس حقیقت سے انکار جس نے اسے پھر سے ایمان لانا پڑے گا. کیا اس حقیقت ہم فاطمہ والا پڑھ دو. میری بہنیں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. اسلم بھائی بس میں ٹوٹل 4 سے 5 منٹ میں اپنی ترتیب کو لپیٹوں گا اور لاہور کا سفر شروع کروں گا. میرے حضور غور سے سننا اس بات کو. میرے حضور کسی کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت مولانا میرے نبی کسی کے لیے کھڑے ہوئے. ایک ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی کہ جس کے لیے نبی کھڑے ہوئے. ان کے بچے ہمارے سردار ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہے نا تو حضرت فاطمہ ان کی سردار ہے. سمجھ گئے بھائی. اور قسم خدا کی حضرت 2 شعر سناؤں گا لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سونے کے ساتھ تول کے قابل ہے یہ شعر. کس کے ساتھ؟ اور وہ سونا تیری سبحان اللہ ہے لیکن نارمل سبحان اللہ نہیں. کیونکہ میں 5 منٹ کے بعد جانے والا ہوں. جو دوسرا پیش کروں گا اس میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بولے گا. لیکن اس کی میں خصوصی طور پر بتا رہا ہوں. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. میں آخر میں دوبارہ کہوں گا حضرت فاطمہ کے لیے آپ کو بار بار نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو. لیکن اگر بولنی ہے تو دل سے بولو ورنہ چپ کر کے بیٹھ جانا. یہاں سے وہاں تک کہ وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ. اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ. اللہ اللہ اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ.
حق تعالی حشر میں فرمائے گا مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ نیچے بیٹھے بھائی دعا کراتے ہیں استاد بھائی آپ بیٹھے رہے دعا ہوگی بس تمام حضرات جو بھی تشریف لے کے آئے ان کا تہہ دل سے شکریہ بھائی کھانا کھا کے جائیے گا کھانا کھا کے آپ کے لیے خصوصی چبل بنائے ہیں ادھر آ کیمرے کو جاؤ سلینا کوئی چھیتی نہیں ہے کیمرے بند کر رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے اوپن کر لی ہیں خیال کریں بھائی کھانے کا انتظام ہے ساتھی بھائی تشریف لے جائیں